سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وإيماننا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت میں لاکھوں پارا ہائے صحف چاہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جانثاران بدر و احد پر درود، اب گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بشارت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی
سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ بہرا دیا ایسے خاتم کی قسمت پہ لاکھوں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شاہ صاحب قبلہ آگے تشریف لے آئیں جی شاہ صاحب کو آگے بھیجیں جگہ بنائیں سہیل صاحب کے ساتھ بیٹھے چل سبحان اللہ جی چل ادھر تشریف جملہ سادات کرام اور حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شہر لاہور سے اور لاہور شریف سے ہٹ کر دوسرے شہروں سے دور دراز سے تشریف لانے والے جملہ غیور بادب اور وفادار حضور کے تمام غلام آج ہم داماد رسول خلیفہ سوم جامع القرآن کامل الایمان حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں اللہ تعالیٰ بقی شریف سے آپ کی توجہات غوثیہ مسجد میں آنے والوں کو نصیب فرمائے ذوالحج شریف میں 18 ذوالحج کو آپ کی شہادت ہے مدینہ منورہ میں آپ کو شہید کیا گیا اور یہ بہت بڑا سانحہ تھا یہاں پر آ کر امت میں اختلاف پیدا ہوا اس سے پہلے شیخین کے زمانے میں اور آپ کے جو پہلے 5 سال ہیں اس میں امت اس طرح تھی یہ سب سے بڑی طاقت ہے اتحاد یہ فتنوں کا زمانہ تھا چونکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نومینیٹ کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ آپ سے خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے مگر آپ نے نہیں اتارنی
کیونکہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مرتبہ داماد بنے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم داماد اسے بناتے ہیں جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے بظاہر، بعد میں اگر وہ خراب ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن اس کو ہی داماد بنایا جاتا ہے جس پر بہت اعتماد ہے۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شہزادی میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کی زوجہ ہیں۔ جب بدر میں آپ تشریف نہ لے کر جا سکے، آپ کی زوجہ بیمار تھیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی میری شہزادی دی خدمت کرو، بدر دے اندر جان والے جتنا ثواب لے کے دینا ساڈا کام ہے۔ آپ بدر والوں کی لسٹ پڑھیں، آپ کو تیسرا نام حضرت عثمان کا نظر آئے گا۔ ایک بار آپ گئے ہی نہیں بدر میں، نام تیسرا ہے۔ کیوں؟ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر۔ خارج تھے، حضور نے داخل کر دیا۔ تو جب بدر شریف سے واپسی ہوئی تو سیدہ باغ کا وصال ہو چکا تھا، ہمارے آقا مولا اپنی شہزادی کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکھرے لگ کے رو رہے سن۔ ایک تو یہ دکھ تھا کہ میری بیوی دنیا سے چلی گئی، دوسرا یہ دکھ تھا کہ میرا فیملی ریلیشن جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو فرمایا عثمان غم نہ کرو۔ جبریل آ گئے اور جبریل یہ خبر لے کر آئے ہیں کہ اللہ نے میری دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ کروا دیا ہوا ہے۔ تو حضرت ام کلثوم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے فرمایا عثمان سے کریں۔ حضور کو بھی عثمان غنی پر کتنا اعتماد ہے اور رب کو بھی کتنا اعتماد۔ جب ان کا بھی وصال ہو گیا، پھر آپ نکرے میں لگ کے روتے رہے، اب کیا بنے گا؟ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی چشمان مقدس میں بھی آنسو آ گئے۔ فرمایا عثمان اگر اب میرے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، 2 بیٹیاں ہو رہے ہیں، سیدہ زینب اور سیدہ مخدومہ کا۔ فرمایا عثمان رب تیرے تے اتنا اعتماد کردا ہے کہ جے رب میں 40 دیاں دیندا تو میں ایک ایک کر کے تیرے حوالے کر دینا سی۔ اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو حضور کے 2 نور نصیب ہوئے۔ کتنے؟ 2 نور، حضور کے 2 نور نصیب ہوئے۔ اپنے بھی آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں، بیگانے بھی آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عقد میں 2 بیٹیاں ہیں اور وہ دونوں کی دونوں نور ہیں۔ بیٹیاں نور، داماد نور، تو جس کی بیٹیاں ہیں وہ تو نور علی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ 2 نور آپ کو نصیب ہے۔ یہ بڑا شرف ہے۔ اور شہادت کیوں ہوئی وہ میں نے وہ ایک تاریخ ہے لمبی، تو خلاصہ یہی ہے کہ فتنے پیدا ہو گئے۔ بس یہ مصر سے چلے، ایران سے چلے، عراق سے چلے، انہوں نے فتنے ڈال کے کافروں نے پیسے خرچ کیے، بظاہر جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے گئے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے اس کی پیشین گوئی پہلے فرمائی۔ صحیح بخاری شریف ہے جی، اور
اس کی حدیث نمبر ہے 3674 اور راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے میں ایک دن اپنے گھر وضو کیتا، وضو کر کے تے میں گھروں نکلیا تے نیت کی تھی لَأَلْزَمَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سارا دن میں حضور دی خدمت ہی رواں کروں۔ آپ نیت کر کے آتے ہیں کہ آج میں نے اتنا یہاں، آج میں نے صبح ہی مسجد میں پہنچ جانا ہے 10 بجے 9 بجے 11 بجے، نیت کر کے آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نیت حضرات صحابہ کی سنت ہے۔ میں آج سارا دن میں رہنا ہی حضور نہ، لال زمانہ دا مطلب ایسے پنجابی چمٹ کے رواں گا، چھڑنا ہی نہیں حضور دی بارگاہ، سارا دن حضور کی خدمت میں رہوں گا۔ اور وَلَا أَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، ایک تو یہ ہے کہ سارا دن حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاروں گا، اور دوسرا میں آج نبی کریم علیہ السلام کے دربار کا دربان بن کر رہوں گا۔ دربان آخر میں کھڑا ہوتا ہے کہ کنوں آن دینا ہے تو کنوں کہنا ہے اجی نہیں جانا، رک جاؤ، یہ آج میں یہ خدمت سر انجام دوں گا۔ یہ بڑی اوکھی ڈیوٹی ہے، یہ بندے اپنے بھی کدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام تو مسجد شریف میں نہیں ہے، تو میں پوچھا تو میں نے دسیا صحابہ نے کہ ہمیں پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی حضور علیہ السلام سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ صحابہ نے بتا سی نہیں پوچھ سکے، لیکن اس طرف گئے۔ اب حضرت فرماتے ہیں جناب ابو موسیٰ اشعری کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تلاش کیا؟ فرمایا کہ جس طرف سے مجھے خوشبو آتی تھی میں ادھر چلا جاتا، میں وٹیاں چو روڑیاں چو تے زمین تو تے رستیاں چو تے بوٹیاں چو خوشبو دستی سی کہ سونے ادھر تشریف لے کے ماتے میں خوشبو کے ذریعے بارگاہ رسالت تک پہنچ کے حضور تھے اس وقت بیر عریس میں، بیر کنویں نو کہندے، عریس کنویں دا نام سی، مدینہ منورہ میں کنواں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کنویں کی منڈیر، گولائی میں کنواں ہے نا جی، تو اس کی جو انتہا ہے اس کو منڈیر کہتے ہیں اردو میں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، اور وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِيرِ، محبوب کبریا علیہ السلام نے کنویں میں اپنی مبارک ٹانگیں جن کے اوپر آپ نے نبوت کے بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے، وہ حضور علیہ السلام نے لمبی کی ہوئی ہیں، اور مبارک پنڈلیوں سے تہبند شریف کو اوپر کیا ہوا ہے۔ اب یہ منظر آپ سمجھ گئے، تھوڑا اس میں کوئی خاص راز ہے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مبارک پنڈلیوں سے تہبند شریف تھوڑا اوپر کیا ہوا ہے، اور کنویں میں اپنی مبارک ٹانگوں کو لمبا کیا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا، سلام پیش کیا، میں نے عرض کیا حضور آج میں دربان بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جس کو میں کہوں گا اس کو آنے دینا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں آنے دینا۔ میں کہوں گا تو اس کو آنے دینا، اس کے علاوہ اور کسی کو بھی تم نے نہیں آنے دینا۔ فرماتے میں آ کے اپنی ڈیوٹی تے بیٹھ گیا۔ ہوا کیا کہ فدفع الباب، دستک ہوئی دروازے پہ۔ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ کنواں کسی چار دیواری میں تھا، دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں کہ کون ہے؟ اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ذرا آپ انالیسس کریں کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ ہاں بولو تو صحیح۔ ہاں فرماتے میں پوچھا کون؟ آواز آئی ابو بکر۔ ابو بکر ہوں۔ عرض کیا ابو موسیٰ اشعری اگر آپ حضور کو تلاش کرتے ہوئے آ سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار غار کو خبر نہ ہوگی کہ محبوب کدھر گیا ہے؟ اچھا میں نے کہا رکیں ادھر ہی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ کسی کو بھی روک سکتا ہے۔ میں نے کہا جی رکیں، آپ کو ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں۔ میں حاضر ہوا
تو میں نے کہا حضور جی ابو بکر آئے اور یستاذن اجازت مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دربان کسی کو مقرر کر دیا جائے نا تو اس کے پاس آ کر یہ نہیں کہنا چاہیے میرا بڑا خاص تعلق ہے مجھے جانے دو، نہیں، پھر رکنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اپنا تعلق نہیں دیکھیں گے، اس وقت یہ دیکھیں گے ان کو یہاں کھڑا کس نے کیا۔ تو اجازت، حضور ابو بکر اجازت مانگ رہے ہیں۔ سنو جی، بخاری شریف 3674 نمبر حدیث ہے، توجہ سے سنو، جو جیلم سے آئے وہ بھی سنیں، اتنی دیر سے بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں جی، جیلم سے بھی سنگی آئے ہوئے ہیں تو بھلا ہو جائے کسی کا، جی ہم تو چاہتے ہی ہیں بھلا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو، اذن لہو، اندر آنے کی بھی اجازت بھی دے دو، اور ساتھ وبشرہ بالجنتی، اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ اجازت بھی دے دو اور جنت کی، ایک ظالم کہنے اپنا نہیں پتا، نبی کو انجام کی خبر نہیں ہے، تو میں نے کہا بخاری کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کہتے ہو اپنا نہیں پتا، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، یہاں حضور بات کی باتیں کر رہے ہیں قیامت کے بعد کی، فرمایا ہمیں بھی دو، اجازت بھی دے دو، اور کہو کہ جنت کی مہر حضور نے لگا دی۔ کیا ثابت ہوا جی اس جملے سے؟ میرے حضور کی کون سی شان ثابت ہوئی؟ علم ہے۔ کیا کوئی کسی کو کہہ سکتا؟ پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہونا ہے، تو کسی کو کون کہے گا جنتی ہے؟ حضور نے فرمایا آن بھی دیو تے نال صدا لئی، آن بھی دیو، صدا لئی آن دیو، فرمایا جنتی ہے۔ حضور علم غیب شریف بخاری شریف سے، یہ مطلب ہے کہ تاراں جڑی ہون تے کرنٹ کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے۔ ہاں تو اب بندے دا پانڈا ٹھیک ہوئے، صاف ہوئے، تو دلیل کہیں سے بھی نکل سکتی ہے۔ فرماتے ہیں فدخل ابو بکر وجلس عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہ فی القف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے سجے پاسے آ کے بیٹھ جاؤ تے ہیں جب وہ جویں اج اسی بیٹھے ایسے ہی بیٹھنا جیسے ہم بیٹھے ہوئے۔ تو مطلب اب ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو استاذ مرشد 100 بار بھی کہ میرے نیڑے ہو کے بیٹھ جا، تو وہ ادب پھر صدیق اکبر سے بڑھ کر کون کرے؟ تو سمٹ کے نا جی اپنے آپ کو تو پیچھے کر کے، تو فرمایا نہیں اپنی پنڈلی بھی برانا کرو، یہ تہبند شریف بھی اتنے چک چھٹو، تو آپ نے تہبند شریف بھی اوپر کیا اور سمٹ کر بیٹھ کے جناب۔ بواب، دربان کو بواب کہتے ہیں۔ واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے، فرمان لگے حضرت ابو موسیٰ اشعری میرے دل ایک نہ خیال انگڑائیاں لوے، اللہ کرے ہون میرا بھرا بھی آ جائے کہ انہوں گھر چھڑ کے آئے سن، فرمان اللہ کرے میرا بھرا بھی آ جائے۔ کیوں آ جائے؟ کیونکہ اندر کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ آئے آئے غل ہوئی نا جی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہیں چلے جائیں، کہتے ہیں جی او تقریر کرو جڑی نشتر کر دیو، اسی کہتے ہیں نشتر اللہ قافلہ ادھر لے آؤ، تقریر بھی ہو سن لو۔ حالانکہ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں مجھے جاتے ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے تقریر کرتے ہوں، مگر وہ جو ادھر ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا مسئلہ صرف اتنا ہے، جو ادھر آتے ہیں وہ ادھر آتے ہی نہیں، وہ کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کا اور ہمارا رشتہ عالم ازل سے ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں ایتھے سوسائٹیاں بنیاں، کوئی بحری آیا فلانی سوسائٹی کٹھے لوگ رہنے، فرمایا اسی طرح الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، فرمایا جس طرح یہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں، عالم ارواح میں روحیں بھی اکٹھی ہوتی تھی، جڑیاں اوتھے بھی اکٹھیاں سن، رب نے انہوں نے ایتھے بھی اکٹھا کر چھڑیا، جڑیاں اوتھے بھی لبیک نال نہیں سن، اوتھے بھی لبیک نال نہیں ہے۔ رسالت کے نعرے لگا رہے ہیں، اگر آج ان کی زبانیں بول رہی ہے تو عالم ارواح میں ان کی روحیں بھی مصطفیٰ
میرے بھی نعرے لگاتے ہیں۔ اس لیے یہاں تو پھر بات کو سمجھنے اور سمجھانے کا منظر، جنت تقسیم ہو رہی ہے اندر، کہتے ہیں غیر اللہ تو کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا۔ میں کہا سونے غیر اللہ نہیں دے سکتا نا، غیر اللہ نہیں دے سکتا، یہ تو رسول اللہ ہے، اور غیر اللہ کچھ نہیں دے سکتا، یہ تو حبیب اللہ ہے۔ غیر اللہ جنت نہیں دے سکتا، یہ تو صفی اللہ ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ خلیل اللہ ہے۔ جناب ابراہیم کو اگر خلت کا تاج ملا ہے تو ان کے صدقے سے ملا ہے، جناب آدم کو اگر صفوت ملی ہے تو ان کے صدقے سے ملی ہے، جناب نوح کو نجات ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، جناب عیسیٰ کو دم کی سعادت ملی ہے تو ان کے صدقے سے ملی ہے، جناب موسیٰ کو ید بیضا ملا ہے تو ان کے صدقے سے ملا ہے، جناب داؤد کو لحن ملا ہے تو ان کے صدقے سے ملا ہے، جناب یوسف کو حسن ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ جناب آدم سے ایک مرتبہ سوال ہوا ابا جان سے، جناب ابو البشر سے، حضور یہ حضور جانے جانا آپ کے کیا لگتے ہیں؟ سوال ہوا حضرت آدم سے، جناب ابو البشر سے سوال ہوا کہ سید البشر آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ظاہراً تو میرے بیٹے ہیں اور حقیقتاً میں ان کا بیٹا ہوں۔ فرمایا ظاہراً وہ مجھ سے ہیں، ظاہراً وہ اور حقیقتاً میں ان سے ہوں۔ ہوتے کہاں خلیل و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور یہ جو بات میں نے کی ظاہر میں میرے بیٹے ہیں اور حقیقت میں ان کا بیٹا ہوں، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، جڑ، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ہاں جی بیلیو مسئلہ سمجھ آئے؟ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، جڑ اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ جنت یہ اصل میں مسئلہ مضمون عشق کا چھڑ گیا تو عثمان غنی نے تو طواف ہی کوئی نہ کیتا جی، کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا میں تبلیغ تے تھوڑا ہی آیا، میں تبلیغ تو نہیں کرنے آیا کہ میں یہاں پر طواف کروں۔ فرمایا تم طواف کی بات کرتے ہو، ہم نے دیکھنا ہی نہیں، اسی کاری نہیں دیکھنا رب دا۔ ان کہ جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ خالی کعبہ ہے، ہم تو اس کے تربیت یافتہ ہیں جو اس کا بھی کعبہ ہے۔ اور
مولوی کہنے دیکھو جی آلہ تسی میں جڑی گل کردا تسی تاں مان لیندے ہو اسی بھی مولوی تسی بھی مولوی تو او اے جڑے مسٹر بابو انہیں نہیں مانتے پتلون بابو ہیں جی ٹائی بابو یہ نہیں مانتے یہ کہتے ہیں امام احمد رضا مولوی سی تو انہیں کہہ دیتا آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو یعنی اے امام احمد رضا مولوی نے گل کی تھی اسی مسٹر دبکا وہاں اسی تو نہیں مانتے تو میں کہا جی گل تینوں مسٹر دی دس چھڑیے پھر مان چھڑے گا چل مولوی دی نہیں مانتا مسٹر دی مان سکتے ہاں کیوں نہیں مانیں گے میں نے کہا مسٹر اقبال نے بھی کہا مسٹر اقبال اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ جو روزہ شریف ہے یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے علامہ اقبال نے تھوڑی جی چھال ماری نا جی تو اس تو بھی اگے ٹر گئے 12:30 رات کو طبیعت بھی اسی طرح تھی 12:15 بجے 2 بچے میرے پاس تھے ان کو میں کہا تسی بڑی دیر دے مینوں ویکھ رہے ہو چپ کر کے بیٹھ رہے ہو آؤ تانوں ایک شعر سمجھاؤں اقبال کا مسٹر اقبال کا شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہ کتاب میں مجبوراً لایا ہوں کہ آپ مان جائیں جی یہ دیکھیں مسٹر کی تصویر ہے جی ہیں جی تو اس کا نام ہے شرح اسرار الرموز تو اقبال کے خلاف بولن تو پہلے سمجھ لینا کہ بنگلہ دیش دانا جب پینا نہیں جڑا اقبال کے خلاف بولتا پاکستان نہیں رہ سکتا جی دفعہ ہو جائے کدھر اور تو یہ اور اس کو کسی اسلامی مکتبے نے بھی نہیں چھاپی نا جی میں ساڑھے ہوں سنگ میل نے یہ آپ جائیں نا جی سیکٹری 8 سنگ میل ہے وہاں سے یہ کتاب مل جائے گی شرح اسرار الرموز اقبال کی کتاب ہے صفحہ نمبر 41 اس پہ اقبال کہتا ہے کہ تسی حضرت عثمان تے شک کر رہے ہو کہ انہوں نے کیا کہ میں نے کعبے کو دیکھنا بھی نہیں کیونکہ میں کعبے کو دیکھ کر آیا ہوں کہتے ہیں میری سنو اوکھا شعر نے سمجھنا آپ فرمانے تور کوہ تور موجے از غبارے خانہ اش تور موجے از غبارے خانہ اش کعبہ را بیت الحرم کا شانہ اش یہ اقبال نے کہا فرمانے کوئی تور تے کی ہویا وہ کہنے لگے جی کوئی تور او پہاڑے جدے تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام انہوں رب دا دیدار ہویا آ فرمانے تنو پتہ ہے کوئی تور کی ہے جدے تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو رب سونے دا دیدار ہو رہے اقبال کہنا تینوں میں دسو جگہ کی ہے ان کے جی دسو فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دا جڑا دولت خانہ ہے نا دولت خانہ جناب دا دولت خانہ کتھے وے فرمایا جو حضور کا جو دولت خانہ ہے نا اس کے اوپر جو مٹی کی گرد گزرتی ہے نا غبار گرد گزرتا ہے نا تو اس مبارک گردوں میں سے ایک گرد کا نام کوہ طور ہے بڑا یہ اس کو سلو موشن میں آپ کو سمجھایا ہے طور موجے از غبار خانہ خانہ فارسی میں گھر کو کہتے ہیں فرمایا حضور علیہ السلام کے دولت خانے کی گرد کی ایک لہر کا نام طور ہے باقی مسئلہ رہ گیا آستانہ شریف آستانے کا جواب فرمایا کعبہ را بیت الحرم کا شانہ عش باقی مسئلہ رہ گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ شریف ہے یہ بیت الحرم کے لیے بیت الحرم ہے اور سنو طور موجے از غبار خانہ اش کعبہ را بیت الحرم کعبہ را آج کوئی سمجھ لو چنگے رہو گے کعبہ را بیت الحرم کا شناش یہ جو آستانہ ہے یہ اس کا بیت الحرم ہے اب عام سے لوگوں نے کہا جی تسی اقبال نو اعلیٰ حضرت نال ملا چھڑیا نا بھائی اعلیٰ حضرت جڑی گلی دے آخر اچ کھلوتے ہیں اقبال پیچھے کھلوتا ہے اعلیٰ حضرت ہیں ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جنت ونڈی جا رہی ہے جی فرمان لگے میرے دل اچ خیال آیا کہ آج میرا بھرا بھی آ جائے
لیکن آج جانا ہونا ہی ہے جنہوں حضور یاد کر رہے ہیں. فرماتے میں جا کے تو بیٹھا تو پھر دستک ہوئی. میں کہا کون؟ یہ مطلب ہے یہ پوچھ کیوں رہے کون؟ اس لیے کہ اپنا دل یہ کہتا ہے کھلوتے بوئے تھے لیکن نگاہ حضور وال رکھی ہے. باہر نے بس نہیں پوچھا جی کون، نگاہ حضور نہ لو، حضور دی طرف ہے نا یہ، تاکہ قضا نہ ہو جائے کدھرے. تے وہ کون؟ فرمایا کون؟ کہ جی عمر. عمر. فرمایا علی رسلک، ابھی اندر نہیں آ سکتے آپ ادھر ہی کھڑے رہیں. ثم جئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوا اور میں نے کہا جی عمر پاک آئے. فرمایا اذن لہ، آنے دو، وبشرہ بالجنہ. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا. فرمایا آنے دو وبشرہ بالجنہ. آگے جی فرمایا عمر جی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا ہمارے کھبے پاسے بیٹھے، بیٹھ گئے جی پیچھے ہو کے. فرمایا نہیں، کنویں کے اندر اپنی ٹانگیں لٹکائیں، لٹکا لیں. فرمایا تہبند شریف اوپر کرے. وہ آستانے شریف پر وہ تہبند شریف میں باندھ کے چلا گیا تو مولوی میرے پیچھے پہ گئے. بہت بڑا آستانہ ہے، حضرت قبلہ امیر المجاہدین ادھر تشریف لے جاتے تھے. انہوں نے تقریر رکھ لی ہماری، تہبند شریف پہ نہ کریں گھر میں، باہر نہیں پا سکتے تو دی کرتے پا لیا کرو. سنت ہے یہ، حضور قیامت والے دن بھی بند کر رہے ہیں. ہاں پکڑ لینا، اگر ہم جھوٹے ہوئے ہمیں پکڑ لینا. کہنا نہیں مولوی صاحب تسی میں جذبات ہی کہہ رہے ہو، کل کے نہیں کروں پکڑنا ہے، حشر میں ہوگا فیصلہ. ہاں باری دھیانی ہے. فرمایا جے سنگا علی نے پٹی بکری نو ماریا تے رب پٹی بکری نو سنگ دے کے کہے گا اینو مار. تے جے بکری بکری نو پھڑ سکتی تے تسی نشتر والے سانو بھی پھڑ لینا. تہبند شریف باندھ کر حضور حشر میں تشریف لائیں گے. اور مولا علی فرماندے میں تہبند بن کے تے خیبر کا دروازہ چوک لیا بندہ کریں گھر میں. ادھر میں باندھ کے چلا گیا تو وہ تو بہت خوش ہوئے. وہ مولوی بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں. ان کے آستانے پر جو لنگر بناتے ہیں ان کے لیے شرط ہے کہ انہوں نے درس نظامی کیا ہو. ان کے لانگری عالم ہوتے ہیں. 112 دیگیں بنتی ہیں، کوئی بھی جڑی بھی دیگ بنے گی جی 112 اس تو کٹ دے گا نہیں بن سکتی. تے بڑے گوشت کا تصور ہی نہیں، تے ڈالڈے کا بھی تصور نہیں، صرف دیسی گھیو پہنے. تو اب آستانے کا نام کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بتا سکتا. تو چلیں جب عرس ہوا تو انشاءاللہ سفر بھی کافی ہے، ایک باری یاد آ جاتا ہے بندے نو میں کتنے پہنچے ہیں. تو پھر آپ جانا ہے جی، اللہ نے زندگی دی اس سال بھی، تو جس نے جانا ہوا وہ پہنچ جائے وہاں پر. تو وہ مولوی پیچھے پہ گئے، حضرت آپ مفتی تو ہوں کوئی نہیں، تسی ہمیں توتی بن کے آگو. میں کہا سنت ہے کہ نہیں ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی آپ کی عمر نہیں ہے. میں نے کہا پھر کب باندھوں؟ کہتے ہیں جی تو بڈھے ہو گئے. تو میں کہا لکھ کے دے چھڑ کے میں بڈھے بھی ہونا ہے تو ادو باندھ لوں. اللہ نے موقع دیا ہے تو باندھیں گے، سنت ادا کریں. پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے یا نہیں. میں کہ ادھروں کہندے ہو کہ ویلے دا نہیں پتا، تے ادھروں کہندے ہو جدوں بال چٹے ہون گے ادھروں بننا. یہ باندھے تو میرے حضور کی سنت ہے، باندھیں گے دیکھیے گا سکون کتنا ملتا ہے. ہاں تو کیا حج کے دوران نہیں باندھتے آپ؟ تو تہبندی تو ہوتا ہے، عمرے میں نہیں باندھتے. اللہ کرے جلدی جا کر ادھر پھر دوبارہ باندھیں. فرمایا اوپر کرو، اوپر کی جی. میں پھر آیا. فرماتے ہیں کہ میں پھر کہاں یا اللہ آج ساڈا بھی کوئی آ جائے سنگی. پھر دروازے تے دستک ہوئی. فجا انسان یحرک الباب، کسی نے بوا کھڑکایا. تو میں پوچھا کون؟ جواب ملا عثمان. عثمان بخاری ہے جی. عثمان مالا رسلک، رکیے. عرض کیا ہیڈ آفس میں حضور جی ذوالنورین آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دے دو آنے کی. وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. ٹلے پہ گئے. وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت دے دو. لیکن
پہلے دو کو ایک جملہ نہیں کہا، وہ صرف انہی کو کہا. فرمایا جنت کی بشارت بھی دے دو، اور ساتھ فرمایا علی بلوا تصیبہ، ساتھ یہ بھی بتا دو کہ آپ پر آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، آپ پر بہت زیادہ آئیں گی. تو کہا انہوں نے کہ حضور ایسا فرما رہے ہیں. نے کہا یا اللہ مجھے صبر بھی عطا فرما. فرمایا آ جاؤ. سجے پاسے حضرت ابو بکر، کھبے پاسے حضرت عمر، جناب عثمان کہاں بیٹھے. آپ نے فرمایا فجلس وجاہہ، فرمایا منڈیر کی ایک طرف میں ہم تین ہیں، ادھر آپ بیٹھ جائیں. سامنے بیٹھ گئے. اب کیا منظر ہے جی، یہ دونوں تو حضور کو دیکھ رہے ہیں اور مصطفیٰ حضرت عثمان کو دیکھ رہے ہیں. لو جناب، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمنٹس دیکھیے اس حدیث پر، صفحہ نمبر 617 ہے دارالسلام سے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اس واقعے تو مینوں جڑی گل سمجھ آئی وہ اے وے کہ مجھے یہ اشارہ ملا کہ یہ جو آج دائیں طرف ہیں اور آج بائیں طرف ہیں، یہ مزار میں بھی دائیں جانب اور بائیں جانب ہوں گے، اور عثمان بقیع شریف میں مصطفیٰ کے سامنے ہوں گے. ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب. اور آج حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو گئے بقیع شریف میں، وہ دیکھ لیں جی، میرے حضور کے بالکل سامنے حضرت عثمان غنی آرام فرما رہے ہیں. حضور کی بارگاہ میں یہ مقام اور رب کی بارگاہ میں کیا مقام جی، اس پر بات ختم جی. ترمذی شریف کی حدیث اور شفا شریف حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، اس کے اندر بھی موجود ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جنازہ مس نہیں کرتے تھے، جنازہ پڑھاتے تھے خود ہی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک منافق کا جنازہ پڑھا دیا. آپ جانتے ہیں عبداللہ بن ابی، تو منافقوں نے پتہ ہے کیا کہا، ہاں اگر علم غیب ہوتا تو جنازہ کیوں پڑھان دے. منافقین نے یہ اعتراض کیا اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو جنازہ منافق کا کیوں پڑھاتے. وہ تو سب کو پتا تھا، حضور نے خود بتایا تھا یہ منافق ہے، تو جنازہ کیوں پڑھایا جی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دامن اقدس پکڑ لیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا رسول اللہ آپ نے جنازہ پڑھا دیا. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے کیوں پڑھایا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد کیوں بندہ نہیں کر سکتا. یہ ادھر کے مسلمان ہیں جو کیوں کرتے پھرتے ہیں. کلمہ پڑھنے تو بعد کیوں نہیں ہوتا، وہ صرف یہی ہوتا ہے انہیں جانا کیوں نہیں ہوتا. حضرت عمر نے نہیں کیا کیوں پڑھایا. عرض کی تو حضور جی تسی جنازہ پڑھا دیتا، مسئلہ ہے وے کہ تسی جنازہ پڑھا چھڑیا انہیں تو بخشے جانا ہے. حضور اس نے بخشے جانا ہے، انہیں کام بڑے خراب کیتے نے، اسلام کو نقصان بڑا پہنچایا. انہاں نقصان کافر نہیں پہنچا سکتے جنہاں منافق پہنچاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نو ٹینشن، ٹینشن نہیں لینا، اس نے نہیں بخشا جانا. یا رسول اللہ آپ نے پڑھایا اور نہ بخشا جائے. فرمایا نہیں بخشا جانا، حضور آپ نے پڑھایا ہے. فرمایا ہاں میں نے پڑھایا پھر بھی نہیں بخشا جائے گا. عرض کی حضور کیسے نہیں بخشا جائے گا، آپ نے پڑھایا. فرمایا اسی دعا مانگی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا. اسی عرض کیتا سونیا جے ساڈا ہے تے بخش دے، تے نہیں ہے تینوں دوزخ وچ سٹ دے. فرمایا ہم نے تو کہا ہے ہمارا ہے تو ساڈا ہے ہی نہیں تے بخشا بھی نہیں جانا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی. تو جنازہ حضور پڑھا دیتے تھے. جنازہ لایا گیا جی، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم جنازہ پڑھاتے ہیں تو اس کے بعد چہرہ دیکھا جاتا ہے. چہرہ دیکھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا کہ حضور جی جنازہ آیا. آپ تشریف لائے تو جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ نے چہرہ دیکھا، پہلے بعد میں نہیں، پہلے دیکھ کر آپ نے فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھا.
پہلے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقروض ہے تو ہم قرضہ دے دیتے ہیں. کوئی مقروض ہوتا فوت ہوتا تھا نا تو اس کا قرضہ مولا علی ادا کرتے تھے, صحابہ مل کے پیسے ڈال کے, تو پھر بعد میں پڑھایا جاتا تھا. اس لیے کہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا. اس لیے جنہوں نے ایک دوسرے کا قرضہ دینا ہے وہ دیں, ختم کریں کام موت سے پہلے. ہم سے بھی جس نے لینا ہے وہ بتا دے, وہ اپنے تقاضا کر لے کسی کا, اگر ہم نے کوئی دینا ہے تو وہ لے لے. یہ معافی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا انہ کان یبغض عثمان, فرمایا اس کے دل میں عثمان کے خلاف نفرت تھی. فقد ابغضہ اللہ, میرے رب نے فرمایا محبوب جڑا عثمان دا نہیں ہے وہ تہاڈا بھی نہیں ہو سکتا تے ساڈا بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا جنازہ نہیں پڑھا. ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ جنازہ فلاں کا پڑھنا چاہیے یا نہیں ہے. ساڈے کو کیوں پوچھتے ہو؟ ایتھوں پوچھو. بس جو حضور کا نہیں ہے اس کا جنازہ کس لیے پڑھنا ہے؟ جڑا سنی ہوتا پڑھو. ہاں الحمدللہ سنیوں کا جنازہ جتنے مرضی مل جائے پڑھ لینا چاہیے. سنی کون ہوتا ہے؟ سنی جنتی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ختم جی, زندگی وفا نہ کرے تو یاد کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے کتنے ہوں گے؟ 73. کتنے؟ فرمایا 72 دوست کی تے ایک, 72 دوست کی تے ایک. بولیے 72 دوست کی. لیکن فرمایا جڑا ایک جنتی وہ فرقہ نہیں ہوئے گا, وہ فرقہ نہیں ہوئے گا, وہ فرقہ. اس کی حضور کو کون ہوں گے؟ فرقہ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرقہ چھوٹے سے گروہ کو کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے. بنی اسرائیل میں 72 تھے, میری امت میں 73 ہوں گے. 72 دوزخ میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. عرض کیا کون؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ. واہ سوال. کہنا ساریاں بھول گیا, ایک پتہ ہے کہ اسی جانا ہے سیدھے پاسے. ہم اہل السنت والجماعہ, فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے. صحابہ پھر گرے کھولتے ہیں نا جی. عرض کی حضور جی وہ 2019 18 17 دے اندر لیبل چوری ہو جائے گا تے لوگ کہیں گے ہم بھی اہل سنت و جماعت ہیں, ہم بھی اہل سنت و جماعت ہیں. تو کیسے پتہ چلے گا کہ جو آپ کے ہیں وہ کون ہیں اور جو آپ کے نہیں ہیں وہ کون ہیں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایسی نشانی بتا کے جا رہا ہوں جو صرف ان میں پائی جائے گی, ان میں پائی جائے گی. عرض کیا کون سی؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی. فرمایا اہل سنت و جماعت وہ ہے جڑے ساڈے نال بھی پیار کریں گے, صحابہ نال بھی پیار کریں گے, طریقوں پر ہوں گے اور صحابہ کے طریقوں پر ہوں گے. عرض کے حضور بھی اور بھی کہیں گے جی ہم جی صحابہ کے غلام ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں, کوئی اور نشانی بتائیں. فرمایا اور نشانی دے رہے ہیں جڑے صرف بریلویت پائی جائے. میری یہ باتیں اسی کو سمجھ آئیں گی جس کے دل میں نور مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوا ہو. جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ میری تقریر کے بعد جا کر مجھے گالیاں دیتا ہے. جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اس کو ہماری تقریریں سمجھ آتی ہیں. جس کے دل میں سیدہ پاک اور اہل بیت کا احترام ہے انہوں میریاں گلاں سمجھ آنی ہیں. چلا کیوں ہے؟ ہاں جس کے دل میں یار غار مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے اس کو میری باتیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ فرمایا اب جو نشانی بتا رہا ہوں صحیح مسلم میں موجود ہے, نہ ملے تو بڑھ دیو سانو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسی نشانی بتا کے جا رہا ہوں جو صرف یا رسول اللہ کہنے والوں میں پائی جائے گی. بولو تو صحیح. کون سی؟ فرمایا یود احدہم لو رانی باہلہ و مالہ. فرمایا جو میرے ہوں گے نا ان کی نشانی یہ ہوگی ان میں سے ہر ایک یہ طلب رکھتا ہوگا, مچلتا ہوگا, خواہش رکھتا ہوگا ایک باری مینوں میرا ماہی نظر آ جائے, ایک باری مینوں میرا ساول نظر آ جائے, ایک باری مینوں میرا سجن نظر آ جائے, ایک باری مینوں خدائی کا لاڑا نظر آ جائے, اپنی جند بھی قربان
چٹاکی تسی بھی لاؤ جیڑی نشانی سائیاں نے دسی ہے کیا یہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب میں نہیں پائی جاتی؟ جو نشانی رسول اللہ نے بتائی ہے کیا یہ حضرت امیر المجاہدین میں نہیں پائی جاتی؟ جو نشانی رسول اللہ نے بتائی ہے کیا یہ نشانی سلطان باؤ میں نہیں پائی جاتی؟ کیا یہ بابا بلے شاہ میں نہیں پائی جاتی؟ کیا یہ حضرت بابا فرید میں نہیں پائی جاتی؟ کہ جدوں پائی جاتی ہے تو ان سے لے کر صدیق اکبر تک سب کا نظریہ تھا کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے کہ دل بھی تمہارا ہے کہ جان بھی تمہاری ہے، نعرہ رسالت اور نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مبارک ہو تمہیں اے غلامان مصطفیٰ، مبارک ہو تمہیں، رب کعبہ کی قسم ہے مبارک ہو تمہیں۔ اگرچہ عمل میں ہم جیسا کمزور پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی تم مبارک باد کے مستحق ہو۔ لوگ پانی کے زندہ تسی یا رسول اللہ کہہ کے زندہ ہو۔ لوگ آکسیجن سے زندہ ہیں اور تم نعرہ حیدری لگا کر زندہ ہو۔ یہی محبت ہے جو ہمیں مرتے وقت ہمیں بچائے گی، جو قبر میں بھی پہنچائے گی اور حشر میں حضور کے قدموں میں لے جائے گی۔ توجہ، سبحان اللہ۔ اے تسی سارے دی بھول لے کہ میں نہیں بخشیا جانا۔ ہاں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تمہاری بھول ہے کہ وہ ہمیں بھول جائیں۔ ہاں، بخشش ہونی ہے گناہگاروں تو ہے، تسی تو اونج ہی جانا ہے نیکیاں تاڑے کو۔ اقبال نے ایک موقع پر نا بڑی اچھی بات کی۔ اقبال کہتا ہے جن سے عیسیاں اچھی چیزیں رکھی ہوئی کام آ جاتی ہے، جن سے عیسیاں گناہ، جن سے عیسیاں ایک کرنسی کول ہونی چاہیے، جن سے عیسیاں اچھی چیز ہے رکھی ہوئی کام آ جاتی ہے، کوئی ڈھونڈتا پھرتا ہے اسے کوئی، ہاں جن سے عیسیاں، غور کرو، یہ میں نہیں کہا نے، یہ میرے تے نہ فتویٰ لانا، یہ نیکیاں تے جتنی مرضی کر لو تھوڑیاں نے، لیکن اقبال کہتا ہے جن سے عیسیاں اچھی چیز ہے رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے، کوئی ڈھونڈتا پھرتا ہے اسے زرے شفاعت دکھا دکھا کر۔ میں نے تے جدوں دا شعر سمجھ آیا، میں تے چشتی ہوں، چشتی بھی ہوں۔ جن سے عیسیاں بڑی اچھی چیزیں رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے، کوئی خریدتا پھرتا ہے اسے، کوئی خریدتا پھرتا ہے اسے زرے شفاعت دکھا دکھا کر۔ یہ انگلی ادھر ہی اٹھنی، ہاں یہ انگلی ادھر ہی اٹھنی ہے جن کے پاس ہونا ہی کچھ نہیں ہے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے۔ ہمارا تو آسرا حضور ہے، بس بس ہمارا آسرا کون ہے جی؟ بس اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل آپ سب حضرات کو صدیق پاک کا صدقہ، فاروق پاک کا صدقہ، عثمان پاک کا صدقہ، مولا علی حیدر کرار کا صدقہ، عشق مصطفیٰ کے سمندر عطا فرمائے۔